تو یا نبی نے یا مولا علی نے. اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ 12واں لال ولایت 12 وارث قرآن جن کے سینے میں علم قرآن موجودان ہے وہ پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے. لہذا بقول کسے گندم رم غریمت گندم نہ ملے تو بھوسا بھی غنیمت ہوتا ہے. امام زمانہ جب پردہ غیبت میں روپوش ہو رہے تھے لوگوں نے عرض کیا تھا کہ مولا آپ وارث علم قرآن ہیں پردہ غیبت میں روپوش ہو رہے ہیں اللہ کا آپ کو اذن ظہور دے گا ظاہر ہوں گے لیکن آپ کی غیبت کبریٰ میں ہم کدھر جائیں گے. کس سے مسائل پوچھیں گے کس سے حلال و حرام کے مسئلے پوچھیں گے کس سے عقائد صحیح حاصل کریں گے کس سے معلومات دینی حاصل کریں گے. تو امام زمانہ نے وہ اشارت فرمایا جو تقوی امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے اور 1400 سال گزر گئے. ہر عالم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ امام زمانہ نے فرمایا اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فی روا فإنهم حجۃ علیکم وأنا حجۃ اللہ. میں زمانے غیبت کبریٰ میں جو تمہیں مشکلات پیش آئیں مسائل مشترا تمہیں پیش آئیں میرے علوم کے عالموں کی طرف میری روایتوں کے راویتوں کا طرف میری عزت نامدار کے علم کے عالموں کی طرف رجوع کرنا وہ میری طرف سے تم پر حجت آئیں اور میں خالق اکبر کی طرف سے ان پر حجت ہوں. لہذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں علماء کا فرض ہے وہ شریعت کے مسائل بیان کریں اور عوام کا فرض یہ ہے کہ مسائل دینیہ میں شرم و حیا نہ کریں ضرورت کے مسئلے پوچھنے کی کوشش کریں تاکہ علم مختوم و میثاق المسئلہ. معصوم فرماتے ہیں علم کوٹھے میں بند ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے اس کی چابی ہے سوال. اگر تم سوال کرو گے چابی لگ جائے گی تالا کھل جائے گا جو کچھ کوٹھے کے اندر موجودہ ہے وہ تم پر ظاہر ہو جائے گا. لیکن اگر شرم کرو گے تالا نہیں کھلے گا اور ان کی دولت حاصل نہیں کر سکو گے. اس لیے مولا علی نے فرمایا کہ اغدو میاں اما عالما ربانیا او متعلما علی سبیل النجات او محبا لہما ولا تکن رابعا فتالک. فرمایا میں علی ابن ابی طالب تمہارا امام ہو کر پیغمبر کا قائم مقام ہو کر پیغمبر کی مسند علم و عمل کا وارث ہو کر تمہارا امام و مقتدا ہو کر دین و دنیا کا شہنشاہ ہو کر فرماتا ہوں کہ جب تک زندہ رہو یا عالم ربانی بنو ایسے عالم بنو کہ جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. اور اگر عالم ربانی نہیں بن سکے تو طالب علم بنو تاکہ علم دین حاصل کرو. اور عالم بھی نہیں بن سکے طالب علم بھی نہیں بن سکے تو محب لہما علماء اور طلباء کے دوست بن کے رہو. بلا تکن ورابعا فتالک. چوتھی قسم نہ بننا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گی. چوتھی قسم کون سی ہوگی؟ نہ عالم ہو نہ متعلم ہو بلکہ نہ بھگ ہو بلکہ دشمن علم علماء ہو. جیسا کہ آج کل سٹیج کا پر ہونا قبضہ ہے جو عالم نہیں ہیں
तालिब इल्म ही नहीं हैं बल्कि उनके दोस्त भी नहीं हैं। उलमा को गालियां देना उनका शिआर है, लोगों के अकायद खराब करना उनका दिसार है, और उनका दीन की तकरीब करनी उनका शेब और शिआर है। अल्लाह महफूज रखे। जो चीज़ें हैं आम हैं, एक मेराब है, दूसरा मेंबर है। मेराब पर हमारी कौम इतनी मोहतात है कि चाहते हैं कोई 13वां इमाम आके नमाज पढ़ाए, फलाने में ये ऐब है, फलाने आवले में ये खामी है, फलाने में ये खराबी है। लेकिन मिंबर का तकद्दुस हमारे मेहराब से भी ज्यादा है। 1400 साल गुजर गए, 15वीं सदी जा रही है। हमारा झगड़ा बिरादरान इस्लामी से है तो मिंबर के रसूल का है, बेबार का मसला नहीं है। हम 1400 साल से कह रहे हैं, बनी उमैया के दौर में भी हाँ, बनी अब्बास के दौर में भी हाँ, सूली पे चढ़ के कहा, तख्तदार पे लटा के कहा कि जब हैदर करार मचा ऐसा जमाम मौजूद हो, किसी गैर नथू खैरे को पैगंबर अकरम के मेरा मेंबर पर बैठने का कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज मेंबर की हालत ये है कि प्राइमरी स्कूल में अगर कोई चपरासी रखना हो उसको कोई मेयार है, उम्र इतनी हो, कद काठ इतना हो, तालीम इतनी हो, लेकिन हम मेंबर नबी पर आने का कोई मेयार नहीं है। अगर कोई है तो मैं कहा करता हूँ सिर्फ ये है, अगर जाकिर है तो उसकी सुर अच्छी हो, अगर मौलवी है तो उसका गुर अच्छा हो। फौज भी नाचे दुनिया को भी नचाए, बाकी रह गई ये हकायक क्या हैं, दीन के तकाजे क्या हैं। हमारी कौम ग़ाबे ग़फ़लत से जाग रही है। बशारत उज़्मा के नाम से जलसे हो रहे हैं, फलाना मुर्तद है, फलाना गाली है, फलाना मुशरिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुखालिफीन जो हम 57 साल हो गए मुझे नजफ से आए हुए, मुखालफों ने यही कहा फलाना वहाबी है। वहाबी मुसलमान तो हैं, लेकिन जो हमें वहाबी कहते थे आज उनको दुनिया कह रही है ये मुशरिक हैं, ये गाली हैं, ये काली हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई दूर का ताल्लुक भी नहीं है। लेकिन हमारी रवादारी है, गालियां खाई हैं, किसी को गाली नहीं दी है, लोगों के तबर्रे सुने हैं, किसी पर तबर्रा किया नहीं है। लोगों ने हमारे खिलाफ फतवे लगाए हैं, हमने किसी के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया है। मैं फख्र से कह सकता हूँ 57 साल की मुद्दत में मेरी तरफ से एक चीनी का पर भी नहीं टूटा। और आले मोहम्मद का यही सबक है कि दीन की खिदमत भी करो और फितना फसाद से बचो, अपने कौम को बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। लिहाजा आपका फर्ज है आप मुफसिद और मुफसिद में फर्क समझें कि मुसले कौन है, इस्लाह करने वाला कौन है, फसाद फैलाने वाला कौन है, कौम को बदनाम करने वाला कौन है, कौम के लिए नेक नामी का सबब बनने वाला कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह हकायत रोशन हैं, बोल रहे हैं और दुनिया समझ रही है कि ताजरान हुसैन जिनकी तजारत के आजाम उन दिनों में होते हैं जब जिन दोनों में आले मोहम्मद ने सब कुछ लुटवा दिया था।
जो कुछ सब को था वो कटवा दिया था, बहनों बेटियों का बुर्का लुटवा दिया करता और गर्दन कटवा दी थी, नोके नेजा पे बुलंद करा दी थी। ये अशरे माह मुहर्रम ईद है तेरे लिए, खूने अहले बैत में लुक में तू करता है तू, अशरे मुहर्रम है ईद तेरे लिए। लिहाजा अल्लाह रहम फरमाए, दुनिया पहचान रही है कि तकरीब कार कौन है और इस्लाह करने वाले कौन हैं। लिहाजा बिहम्दिल्लाह कौम जाग रही है और हमें यकीन है आखिरी फतह हमेशा हक व हकीकत की होती है। इंशाअल्लाह जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो इमाम ज़माना भी आ जाएंगे और इस्लाम की नशेसानी होगी, कुफ्र को दुनिया से हर गलत की तरह मिटा के रख देंगे, हक व हकीकत का बोलबाला होगा, कुफ्र और शिर्क का मुंह काला होगा। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि जो पूछना है हमसे पूछो, ये दावा इमाम को दे देता है या नबी आजम को दे देता है। हम ये कहेंगे आपको हुक्म है कि सवाल करो, हम ये हुक्म है कि जवाब दो। आपका हक है सवाल करना, हमारा फर्ज है जवाब देना। अगर जवाब मालूम हुआ तो फौरन अर्ज कर देंगे और अगर जवाब मालूम न हुआ, हाजिर दिमाग में न हुआ तो ये कहेंगे अल्लाह का कुरान पढ़ के, चारदा मासूमीन का फरमान पढ़ के आपके सवालों का जवाब बाद में देंगे। लिहाजा इस तमीज़ बयान के बाद मेरा बयान ख़त्म होता है, आपके सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहले वस्सलातु अहलिहा। सबसे पहले गुजारिश ये है तमाम अहबाब से कि खालिक की कायनात की बारगाह में दुआ करें, मालिक की कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में क़िबला साहब को सेहत व सलामती अता फरमाए और यूं ही ये चमनस्तान इल्मी कौमी ये चमकता दमकता रहे इनकी सरपरस्ती में। क़िबला साहब की तुलानी उम्र और सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। क़िबला साहब से पहला सवाल यह है कि विलायत अहले बैत क्या है? कुछ लोग जो ही विलायत का तज़किरा करते हैं फौरन शहादत सालसा दर तशहुद की तरफ मुतवज्जी हो जाते हैं, इसके बारे वजाहत फरमाते। मेरे मोहतरम ये बात इतनी बड़ा थी जिसको गुंजला का बना दिया गया। बात ये है आले मोहम्मद वो हैं जिनकी मोहब्बत को खालिक अकबर ने अजर रिसालत के तौर पर उम्मत मुसलमा पर वाजिब करार दिया है। आले मोहम्मद वो हैं इस्लाम का कौल मौलाना जाए अपना मौलाना इब्न अबिल अजीज मोतज़िली, जिसने 7वीं सदी में बनी अब्बास के आखिरी दौरे खिलाफत में बगदाद में बैठकर नहजुल बलागा की शरह लिखी थी। उसके मुक़दमे में हैदर करार के इजमाली बयान हालात बयान किए हैं। उसमें लिखते हैं कि हैदर करार वो इमाम मुबीन हैं जिनके बारे में दुनिया ने मुखालफत या बस से बढ़ कर की और मुवफ़्फ़क़त भी हद से बढ़ कर की। लोगों ने उनको खुदा भी कहा, लोगों ने उनको आम आदमी जैसा गुनाहगार भी कहा, लेकिन मैं अली वली के बारे में क्या कहता सकता हूँ कि दुनिया 700 साल गुजर गए, दुश्मन
دشمن کی وجہ سے ان کے فضائل پر پردے ڈالتے رہے، ان کے فضائل چھپاتے رہے، اور دوست جدت تقیہ کی وجہ سے ان کے فضائل اجاگر نہ کر سکے، حقائق بیان نہ کر سکے، لیکن باوجود اس کے نہ دشمن فضائل بیان کیے نہ دوستوں نے کمالات بیان کیے، لیکن دل رکھتا ہوں مشرق و مغرب، جنوب و یا شمال، مالا خین خارقین شرقن و غربا، مشرق و یا مغرب مولا علی کے فضائل سے گونجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حیدر کرار کی محبت اجر رسالت کے طور پہ واجب ہے۔ جب تک آدمی مسلمان کہلائے، آل محمد کی محبت کا قائل نہ ہو، ولایت کے معنی محبت کی ہیں، آل محمد کی محبت واجب ہے، اجر رسالت کے طور پر لازم ہے۔ اگر کوئی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حجیں کرے، پیغمبر اکرم کا فرمان آپ سنتے رہتے ہیں اور نعرے لگاتے رہتے ہیں، لو ان عبد اللہ مثلا کاما منون بھی قوم ہی، اگر تو بندہ عبادت گزار اتنی مدت تک اللہ کی عبادت کرے جتنی مدت تک نوح نے اپنی قوم کو ہدایت کی تبلیغ کی تھی، یعنی 950 سال، ومدت فی عمر ہی حتیٰ یحج بجتن علی قدمے، اس کو اللہ اتنی لمبی عمر عطا فرمائے، اتنی توفیق عطا فرمائے کہ پا پیادہ چل کر 1000 حج بھی ادا کرے۔ ثم قتل بین صفا والمروہ مظلوما، پھر صفا و مروہ کی 2 مقدس پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہوا، گناہ بخشواتا ہوا، درجہ شہادت بھی فائز ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ اتنے نام اعمال میں کتنے اعمال درج ہوں گے۔ فرماتے ہیں ثم علم جوالک یا علی لم یثم راہ الجنت ولم یدخلها۔ اے بھائی علی، اگر اتنے اعمال کے باوجود، اتنے اعمال صالح بجا لانے کے باوجود، اگر اس کے دل و دماغ میں تیری محبت کی شمع روشن نہیں ہے تو جنت میں جانے کو زوال پیدا نہیں ہوتا، اس کے ناک میں جنت کی خوشبو پہنچنے کا کوئی مکان نہیں ہے۔ نعرہ باواز بلند، نعرہ حیدری۔ آل محمد کی محبت واجب ہے، اور واجب کا تقاضا یہ ہے ان کو امام مانا جائے، پیغمبر کا قائم مقام جانا جائے، اور دین و دنیا کا مقتدا اور رہبر و رہنما مانا جائے۔ ان کے نقش قدم کو دیکھ کر قدم بڑھایا جائے، نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح محمد و آل محمد نے پڑھی ہے، روزہ اس طرح رکھا جائے جس طرح محمد و آل محمد نے رکھ دکھایا ہے، زکوٰۃ و خمس اس طرح ادا کی جائے جس طرح محمد و آل محمد نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ الغرض ماں سے لے کر لا تک محب آل محمد وہ ہے جو پہلے آل محمد کا نقش قدم دیکھے، پھر قدم بڑھانے کی کوشش کرے، تاکہ ہم آنکھ آئیں ہمارے مولا علی جیسا امام کوئی نہیں ہے، تو مالی نجف بھی چند قدم آگے بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے میرا جیسا امام کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسا شریف غلام کوئی نہیں ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا یہ کہنا کہ ولیات کا معنی یہ ہے کہ تشہد میں شہادت پڑھی جائے، یہ کیا جائے، شہادت
सालसा पढ़ी जाए। इसका मोहब्बत का आले मोहम्मद का तकाजा ये है कि नमाज उस तरह पढ़ी जाए जिस तरह मोहम्मद व आले मोहम्मद ने पढ़ी है। और मैंने अगली किताबों में भी, कमान व शरिया में भी, उसूल व शरिया में भी साबित किया है कि कोई माई का लाल क़यामत तक पंचतन पाक में से किसी पाक का पढ़ना, 12 इमामों से किसी इमाम का पढ़ना, 4 मासूमीन में से किसी मासूम का एक बार भी पढ़ना साबित कर दे तो मैं पूरी कौम से पढ़ाऊंगा और उनसे माफी भी मांगूंगा। लेकिन यकीन कामिल है कि सूरज क़यामत उभरने तक कोई माई का लाल माए शाएं करेगा, कि आजाद के घोड़े दौड़ाएगा, न अल्लाह के कुरान से, न मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान से, उन्होंने से अमल से साबित कर सकेगा कि शहादत सालसा नमाज में पढ़नी चाहिए। नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद ने पढ़ी है। दरूद शरीफ में सूरे 14 आ जाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद में 13 मासूम शामिल हैं, जनाब खातून क़यामत समेत, और पैगम्बर अकरम चादे मासूम हैं जिनका नाम लेकर सलवात पढ़ी जाती है। आवाज़ बुलंद सलावत। क़िबलाबाज़ खतीब हजरात ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम हजरत अली अलैहिस्सलाम को रब तो नहीं कहते, अलबत्ता उनके अंदर सिफात रबूबियत पाई जाती हैं। इसकी वजाहत फरमा। ये सज पाठ कर जहालत और दलालत क्या होगी? रब नहीं है, रब लेकिन अल्लाह से काट भी नहीं है। अल्लाह के बंदो, मौला अली के खुतबे पढ़ो जिसमें मौला फख्र करते हैं कि लोग अपने मालो जलाल पर, जाओ जलाल पर, मालो मनाल पर, आवाज ओदो जाओ जलाल पर फख्र करते हैं। कोई औलाद पे फख्र करता है, कोई जायदाद पे नाज करता है, कोई ओदो मर्तबा पे फख्र करता है। मेरे लिए अगर कोई फख्र का बायस है तो मेरी जात के लिए वो तेरा रब होना है। तू ऐसा बेफिसाल खुदा मुझे मिल गया जैसा मैं चाहता था। मेरी दुआ है कि या अल्लाह मैं अली को भी ऐसा बना जिस तरह तू देखना चाहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। वो आए जो नमाज 17 रकात वाजिबी नहीं पढ़ सकते, नवाफिल का पढ़ना तो अलग हो। मौला अली वो हैं जो नमाज नाफिला जो रहे नमाजों के 17 रकात वाजा और मुकर्रा अलहदा, नमाज तहज्जुद की 8 रकात अलहदा, 2 रकात नमाज शब अलहदा और 1 रकात नमाज फजर अलग हो। ये बानगी से 51 रकतें, 51 रकतों के बनते हैं सजदे 1 2 2। और मौला अली की जिंदगी भर में हालत जंग में हुए, हालत अमन में हुए, घर में हुए, मैदान जार में हुए, मौला के 1000 नाफला कज़ा नजर नहीं आते। 1000 नकात नाफला के 2000 सजदे बनते हैं। 2100
2 सजदे 24 घंटों में अदा करके फिर भी हैदर करार कहते हैं, या इलाही माँ बदना का बाते जे तोरी हक इबादत था मैं अली अदा नहीं कर सका। या अली, जिस चीज के बारे में हैदर करार जैसा इबादत गुजार ज़ैनुल आबिदीन का जैसे बुजुर्गवार अपनी इबादत को हकीर समझता है, अल्लाह की शान को बुलंदो बाला समझता है, हम कहते हैं अली वाले अल्लाह वाले सिफात तो मौला अली में पाए जाते हैं, लेकिन रब नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के वलियो, अल्लाह के बंदो, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व खलीफतुर रसूलिल्लाह। अल्लाह एक है जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं। मोहम्मद अरबी सारी कायनात से अफजल होकर अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह जैसे हैं। और जहाँ तक मौला अली का ताल्लुक है, मौला अली क्या है? अल्लाह के वली हैं, पैगंबर खातम के बिला फसल वसी है। कायनात में पैगंबर अकरम के बाद अली का कोई हमसर नहीं है, अली का कोई सानी नहीं है, अली जैसा कोई और नहीं है। लेकिन अली नबी भी नहीं है, खालिक जली भी नहीं है। आवाज़ बुलंद सलावत। किबला सवाल ये है कि मलकल मौत एक ही वक्त में एक से ज्यादा अफराद की रूहें कैसे कब्ज कर लेते हैं, जबकि धमाके वगैरह हों तो उसमें बहुत ज्यादा अफराद फौत हो जाते हैं, इसकी वजाहत पर। मेरे मोहतरम मौला अली से बार बार मौला ने सलूनी का दावा किया था। एक वक्त में ये मिलता है, एक आदमी ने उठकर सवाल किया, आप कहते हैं कुरान में तजाद कोई नहीं, तनाकुज़ कोई नहीं, इख्तिलाफ कोई नहीं। मौला ने फरमाया हमारा दावा सच्चा है, कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं। उसने आदमी में कहा, एक जगह खुदा फरमाता है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, जब वफात का वक्त आता है अल्लाह वफात देता है। इस जगह अल्लाह ने फरमाया मैं मौत देता हूँ। दूसरी जगह फरमाता है यतवफ़्फ़कुम अल मलकुल मौत अल्लज़ी वुकिल बिकुम, तुम्हें वफात देता है वो फरिश्ता जो मुवक्कल है मौत देने पर, जिसका नाम मलकुल मौत है। दूसरी जगह फरमाता है तवफ़्फ़तुहुमुल मलाइका, उनको फरिश्ते मारते हैं। कौन सा बात ठीक है? एक दफा फरमाता है मैं मौत देता हूँ, दूसरी जगह फरमाता है मलकुल मौत मारता है, तीसरी जगह फरमाता है मलाइका मारते हैं। मौला ने मुस्करा के फरमाया तेरी समझ का फेर है, कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह माशाए हकीकी है, रब्बुल आलमीन है, उसका काम उसके बंदों का काम उसकी तरफ मंसूब होता है। उसने मलकुल मौत की ड्यूटी लगाई है कि मौत का फरिश्ता तू है, लिहाजा अल्लाह की तरफ इसलिए निस्बत है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, कायनात का शहनशाह है, कायनात का मुंतज़िम आला है। और मलकुल मौत एक अकेला नहीं कर सकता, उसके हजारों लाखों मातहत फरिश्ते हैं। जहाँ कोई फरिश्ता जाता है कहीं कोई फरिश्ता जाता है, लिहाजा उनका फेल मलकुल मौत का फेल समझा जाएगा, क्योंकि गवर्नर वो है। बाकी रह गया ये कि मलाइका एक नहीं, माँ बाप देने वाले एक नहीं, बल्कि हजारों लाखों हैं। लेकिन मलकुल मौत
ادھر جاتا ہے جدھر اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بڑے آدمی کو موت مارنا ہو تو ملک الموت بنفس نفیس جاتا ہے، ورنہ اپنے چیلے چینڈے بھیج دیتا ہے۔ یہی سوال شیطان کے بارے میں ہوتا ہے۔ شیطان ایک ہے، لوگوں کو ایک وقت میں گناہ کرتا ہے۔ برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ بھی ہے، ہندوستان بھی ہے اور پاکستان بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شیاطین، اعوذ باللہ من الشر شیاطین، خالق اکبر نے شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا سکھائی ہے۔ لہذا شیطان ایک نہیں، اور لاکھوں اس کی اولاد ہیں۔ جہاں کوئی بچونا بھیجتا ہے، کہیں کوئی بچہ بھیجتا ہے، کوئی عزیز بھیجتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنا ہو تو شیطان خود جاتا ہے۔ لہذا شیطان بھی ایک نہیں، لاکھوں شیاطین ہیں۔ ملک الموت بھی ایک نہیں، لاکھوں سے فرشتے ماتحت میں کام کر رہے ہیں۔ ایک وجتا ایک وقت میں ایک جگہ ہو سکتا ہے، دوسری جگہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ میرے عزیزوں، میں کھول کے بات عرض کرنے کا عادی ہوں۔ یہاں سے معذر ناظر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو جن ہو یا فرشتہ ہو یا انسان ہو، جو ہی ہو، ایک وقت میں جو جسم رکھتا ہے، ایک وقت میں ایک جگہ ہوتا ہے۔ خالق اکبر ہر جگہ موجود ہے۔ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، منزہ ہے، لیکن جبریل فرشتہ ہے۔ ایک وقت میں جب آسمان پہ ہوتا تھا، زمین خالی ہوتی تھی، جب ولی وحی لاتا تھا آسمان خالی ہوتا تھا، زمین پہ موجود ہوتا تھا۔ پیغمبر اکرم سارے نبیوں کے سید و سردار ہیں۔ جب معراج پہ گئے تھے زمین پہ نہیں تھے، جب زفا پاس آئے تو آسمانوں پہ نہیں تھے۔ لہذا ہر وقت ہر جگہ حاضر ہونا، ناظر ہونا، یہ خالق کائنات کی صفت ہے۔ اس میں صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے۔ بابا سے بلند صلوات۔ قبلہ سوال ہے کہ سورہ نجم والنجم اذا ہوا، اس میں جو ستارہ کے بارے کہا گیا اس کی تشریح فرما دیں۔ اللہ کے بارے میں ہے، نوٹ کر لیں، اللہ کو حق پہنچتا ہے مخلوقات میں سے جس چیز کے چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ لیل کی کھائے، نہار کی کھائے، روشنی کی کھائے، اندھیرے کی کھائے، مخلوق خدا میں سے جس چیز کی چاہے، زمانے کی چاہے، والعصر واللیل والضحیٰ۔ اللہ بھی فرماتا ہے مجھے رات کی قسم، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، ستارے کی قسم جب گرتا ہے، مجھے آسمان کی قسم، مجھے زمین کی قسم۔ خدا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن مخلوق کے لیے قسم شرعی یہ ہے کہ اللہ کے ذاتی نام کی جو اللہ ہے، اللہ تعالی، جب صفاتی نام کی جو رحمان بھی ہے، رؤوف بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ کے بندے قسم کھانا چاہیں تو سوائے اللہ کی ذات کے کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، غلاف کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، حضرت عباس کی قسم کھاتے ہیں، امام حسین کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کو مولی ہے، حضرت عباس کی قسم نہیں کھاتے، وہ جھوٹی قسم کھائی تو مولا پکڑ لیں گے۔ لیکن یاد رکھو قسم کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اگر مخالفت کی جائے تو 10 بندوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نام کی کھائے جائے، واللہ باللہ تاللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، بے کی قسمیہ ہے، تے بھی قسمیہ ہے، اور با بھی قسمیہ ہے، لہذا اللہ کو حق پہنچتا ہے۔ ستاروں کی قسم کھائے، جسم اور قمر کی کھائے، آسمان کی بلندی کی کھائے، یا زمین کی پستی کو کھائے۔ یہ جو مشہور ہے کہ مولا علی نے رشتہ مانگا تو پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں تارا اترے گا میری بیٹی کی شادی وہاں ہی ہوگی، لہذا تارا اترا، لوگوں نے انتظار کیا، حیدر قرار کے گھر میں اترا۔ یہ مدعو مشہور یہ ہے، لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعلیٰ عرش اولا پر حیدر قرار اور برزول کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ پیغمبر اکرم نے زمین پہ وہی کام کیا جو خالق اکبر نے آسمانوں پہ کیا تھا، لہذا جناب بطول حیدر قرار کے لیے پیدا ہوئی تھی، اور حیدر قرار جناب بطول کے لیے خلق ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث موجود ہے، لولا ان خلق اللہ علیًا عربی طالب لما کانت الفردی فاطمہ کفن اعظم من دونہ۔ اللہ آپ نے قدرت کاملہ سے حیدر قرار کو پیدا نہ کرتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک کوئی نبی بھی میری بیٹے کا کفر نہیں تھا۔ بآواز بلند صلوات۔ قبلہ سوال آیا ہے کہ حدیث پیغمبر ہے میری اولاد کا احترام کرو، نیک ہیں تو خدا کے لیے، برے ہیں تو میرے لیے۔ اگر کوئی سید شریعت پیغمبر کا مذاق بنائے تو اس کے احترام کا کیا حکم ہے؟ اجر وہی ہوگا جو حضرت نوح کے بیٹے کا تھا۔ پیغمبر اکرم کی وجہ سے اس کا احترام کرنا ہے، پیغمبر کی شریعت کا باغی ہو، مولا علی کے اولاد ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرنا ہے، مولا علی کی امامت کا قائل نہ ہو، اس کو لتر مارنے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر عقیدہ وہ رکھتا ہو جو محمد و آل محمد کا عقیدہ ہے، مذہب وہی رکھتا ہو جو محمد و آل محمد کا مذہب ہے، دین وہی رکھتا ہو جو محمد و آل محمد کا دین ہے، لیکن گناہگار ہے، معصوم تو نہیں ہے۔ اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے لیے اس کی عزت کرنا، اگر برے کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، باوجود کہ قائل ہے روزہ رکھنا واجب ہے، نماز پڑھنی واجب ہے، اس کا احترام کرنا میری اولاد سمجھ کر، لہذا میں کہا کرتا ہوں اس کو بلا مزی سمجھنا چاہو تو ماں باپ اولاد کی مثال لے لو، ماں باپ نیک ہوں تو بھی اولاد کے واجب الاحترام ہیں، بدکار ہوں
تو بھی اولاد کے لیے واجب الاحترام ہیں. اللہ ان کو جزا بھی دے گا اگر نیک ہوں گے، سزا دے گا اگر برے ہوں گے. لیکن اولاد کا حق یہ نہیں بنتا کہ بابے کو لتر ماریں یا ماں کے ڈنڈے برسائیں. اس کے ماں باپ ہیں، اس کو احترام کرنا چاہیے. سید نیکی کرے تو ثواب دگنا ملتا ہے، سید برائی کرے تو بھی دگنے پڑتے ہیں. یہ اصول کافی میں پورا باب موجود ہے. لے محسن نا کہ فلان من الثواب. اگر سید زیادہ نیک عمل کرے دوسرے لوگوں سے ثواب دگنا ملتا ہے، اور سید زیادہ ہو کر اگر برا کام کرے عذاب بھی دگنا ملتا ہے. بآواز بلند صلوات. سارے احباب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ جو پیچھے ہیں وہ بھی. ایک دفعہ بیداری کے لیے مل کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. قبلہ سوال یہ ہے کہ سائل کہتا ہے کہ میں پیشے کے حوالے سے ایک ٹیچر ہوں. ہمارے کالج کے پرنسپل صاحب دنیاوی تعلیم کے حوالے سے پی ایچ ڈی ہیں اور دینی حوالے سے اکثر اوقات دین کے حوالے سے مخالف باتیں کرتے ہیں، یعنی دین کے مخالف باتیں کرتے ہیں. نماز روزہ کا علل اعلان انکار کرتے ہیں. تمام سٹاف اسے اکثر قرآن کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے قرآن ایک تاریخی کتاب ہے، میں اسے نہیں مانتا. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم ایسے شخص کا سکول ٹیچر ہونے کی نسبت سے حکم مانیں یا اس کا انکار کر دیں؟ میرے محترم، آپ اپنی تقریب شریف بہتر سمجھتے ہیں. میں عرض کروں گا 73 اسلامی فرقوں کے مطابق ایسا آدمی خارج از اسلام ہے، مرتد فطری ہے، کافر مطلق ہے. اس کا اسلام کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہے. جو اللہ کے واجبات کا انکار کرے، نماز میں جب کے اختلاف ہے، ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی ہے. باندھ کے پڑھنی ہے تو پھر ناف کے نیچے باندھی ہیں یا ناف کے اوپر یا سینے کے اوپر. لیکن 73 فرقے مانتے ہیں نماز پنجگانہ واجب ہے. جو انکار کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے. لہذا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، زندیق ہے، ملحد ہے. جو اللہ کا قرآن ہے وہ واجب الاحترام ہے، لا ریب فیہ کا حقدار ہے. شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر قرآن میں کوئی شک کرے گا، قرآن مشہور نہیں ہوگا، اس کے اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی. لہذا ایسا آدمی مرتد فطری ہے، واجب القتل ہے، واجب المسلمان نہیں ہے. کسی فرقے کے نزدیک اسلام کا دعویٰ کرنے کا روادار نہیں ہے. باقی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، ملازمت رہے گی یا نہیں رہے گی، آپ سے بہتر جانتے ہیں. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے. بآواز بلند صلوات. قبلہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس پر حج واجب ہے لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہجوم کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، گاڑی پہ سفر نہیں کر سکتا جبکہ حج کے لیے جہاز پر جانا پڑے گا، تو اس کا وہاں ہجوم میں رہنا ناممکن ہے. اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا حج ادا کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ میرے محترم حضرات، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، سارے اعمال
جو ہے زندگی نہ آدمی نہ کر سکے، مرنے کے بعد نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، روزے رکھوائے جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہیں، الغرض سارے احکام شریعت جو آدمی بجا نہ لگ سکے مرنے کے بعد ادا کیا جاتے ہیں۔ لیکن حج وہ مسئلہ ہے، واحد حج کا مسئلہ ہے جو زندگی میں آدمی زندہ ہو لیکن بدا نہ لگ سکے، سفر کرنے کے قابل نہ ہو۔ جب سوال میں بیان کیا گیا ہے، اجدہا کو دیکھ کر، لوگوں کے زیام کو دیکھ کر، ازدحام کو دیکھ کر غشی کے دارے پٹ جاؤں، سفر کرنے میں پیش ہو جاتا ہو، ایسا آدمی زندگی میں حج کرا سکتا ہے دوسرے آدمی سے۔ ایسے آدمی کو منتخب کرے جس پر حج واجب نہ ہو، آپ واجب ہو تو ادا کر چکا ہو، لہذا اس کی طرف سے زندگی میں کوئی نئے بنایا جا سکتا ہے۔ جو حج قضا کرے اس کی طرف سے اس کا وکیل بن کر یہ فارغ الذمہ ہو جائے گا، حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قبلہ سوال یہ ہے کہ بعض مقررین سٹیجز پہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ وہ نازل ہوتے ہیں، اس کی وضاحت فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی وضاحت کرنے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ آل محمد کو گو والی ہے، جو قتل کرنے والے ظالم ظلم کر کے تھک جاتے ہیں، آل محمد کے نسب میں شک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ گالی ہے جناب امیر مومنی کے بارے میں یہ نازل ہوئے ہیں، ان کا باپ موجود نہیں ہے، ان کی ماں نہیں ہے، حیدر قرار کی اب باپ نہیں ہے معاذ اللہ، تو ابو طالب سے دنیا تو دشمنی کیا ہے اور ہمیں حمایت کرتے ہیں، ہمیں محبت کیوں ہے؟ جناب ابو طالب جناب امیر کے والد ہیں، جناب فاطمہ بن اسد جناب کی والدہ ماجدہ ہیں، حسنین شریف ہیں، علی و فاطمہ کی اولاد نہیں ہیں، جناب مولا علی کے اولاد نہیں ہیں، جناب خاتون کے بیٹے نہیں ہیں، معاذ اللہ یہ وہ گالی ہے جو کسی دشمن کو بھی کی جائے تو مقدمہ کر سکتا ہے۔ مجھے فرام زادہ کہا ہے، مجھے عظمی نسبی آدمی کو باپ کے نسبت دی ہے، یہ دشمنی دوست کی راہ میں دشمنی کرتے ہیں، اللہ انہوں ہدایت کرے۔ بارے میں لال ولایہ سے لے کر حیدر قرار تک، حیدر قرار سے لے کر جناب ابو طالب تک، جناب ابو طالب سے لے کر جناب عبد المطلب تک، جناب عبد المطلب سے لے کر جناب ہاشم تک، جناب ہاشم سے لے کر حضرت آدم تک، اور آدم سے پہلے جب اللہ نے ان کے انوار مقدسہ پیدا کیے تھے، جب ان کے رواہ مقدسہ پیدا کیے تھے، آدم کے پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ خالق اکبر نے ان کو پیدا کیا تھا، لیکن جب عالم دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان کے انوار مقدسہ کو صلب آدم نے اور رحم حوا میں ودیعت کر دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہمیشہ اسلاب طاہرہ سے آرام کا تاریخ کی طرح منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ عبد المطلب تک پہنچے تو جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میرے سر پر تاج نبوت تھا، حیدر قرار کو پیدا کیا ان کے سر پر تاج امامت تھا، لہذا ان کی ولادت کی
تاریخوں پر ہم جشن مناتے ہیں، ان کی شہادتوں پر ہم مجالس ادا پڑھتے ہیں، اور معصوم کا فرمان ہے ہمارا حقیقی عہدیدار وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوشی منائے، غم میں ہم غم منائے۔ لہذا اب آپ موجود ہیں، اصول کافی موجود ہے، باب موالد الامینہ مات ملادتوں کے دن، عمل کے دن ان کے شکموں میں ماہوں کے رحموں میں ہوتے ہیں، شکموں میں ہوتے ہیں۔ قوس بازی لوگوں کی کلام سنتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور جناب محسن کے قاتلوں کی یہ وکالت ہے۔ جناب محسن کا قاتل کو بچانے کے لیے یہ ہر بار استعمال کیا گیا کہ ہم حامل ہی نہیں ہوتے، ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتی، تو بتایا جائے دروازہ گرنے سے جناب محسن کس طرح شہید ہوا تھا۔ یہ دوستی کے لباس میں دشمنی کی جا رہی ہے۔ میرا دوستو، ہر بندے کی نسب میں شک جا سکتا ہے، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ بنی امیہ جیسے دشمن ان کو شہید کر کر کے بیٹھ گئے، لیکن نسب میں کوئی حرف بلند نہ کر سکے۔ بنی عباس ان کو مٹا مٹا کے، قتل کر کر کے، شہید کر کر کے خود نام مٹ گئے، لیکن آل محمد کے نسب اصل میں شک و شبہ نہ کر سکے۔ جو دوستوں کی لباس میں جاہل ذاکر پڑھتے ہیں، پیر میرا کعبے پڑھا جمع کہتے ہیں، جمتے نہیں، یہ پیدا ہو نہیں ہوتے، نازل ہوتے ہیں، پھر قصیدہ پڑھتے ہیں، پیر میرا کعبے جمع۔ اس کو پاگل خانے میں بند کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ لگانا ہے تو سارے مل کر لگائے نا، یہ بے سورہ نعرہ نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ میرے حضرات کو مذہبی الف یہ جانتا ہے، آل محمد کے حالات میں عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جن کا نام ضبط تحریر میں نہیں آ سکتا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں ہیں۔ ہر کتاب میں لکھا ہے آل محمد جب پیدا ہوتے ہیں غسل ولادت کے محتاج نہیں ہوتے، پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب آج عالم دنیا میں عالم دنیا میں آتے ہیں، جاہل پیدا نہیں ہوتے، عالم علم لدنی پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ختنے دنیا میں نہیں ہوتے۔ ختنہ شدہ نبی و امام، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے، ان کی ولادت دائیوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ نابریدہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب جو پیغمبر اکرم کی پھوپھی ہیں، وہ اٹھائے بیٹھی تھی۔ جناب پیغمبر اکرم کو اطلاع ملتی ہے، وہ پیغمبر اکرم جناب خاتون قیامت کے دروازے پہ آتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اور فاطمہ پھوپھی، ماں میرا بیٹا مجھے دو۔ جناب صفیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہم نے غسل
لادت نہیں دیا، ابھی پاک و پاکیزہ نہیں کیا، پیغمبر کے دیور بدل جاتے ہیں۔ انت تنظفینہ، تو بھی اماں آپ اس کو پاک کریں گی۔ ان اللہ نزّہ طہرہ تطہیرا، اللہ نے پاکیزہ پیدا کیا ہے، اللہ نے پاک کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ختنہ شدہ ہے، عالم علم لدنی ہے، جناب راوا اور گوز میں لیا، پیار کیا تو پیغمبر اکرم کا فرمان مانے یا جہلوں کی جہلانہ مانے۔ عظمت امام حسین پہ بلندتر صلوات۔ قبلہ سوال یہ ہے، سائل کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں محرم کی مجالس پڑھنے والے زیادہ تر لوگ غالی ہیں، غالی تھے، ہم تعداد میں بہت کم ہیں، مجالس عزاداری میں ہمیں جانا پڑتا ہے، کیا ہمارا وہاں جانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسی مجالس میں جانا شریعت کی مخالفت کی جاتی ہو، یہاں عقائد برباد کیے جاتے ہوں، لوگوں کو فاسق فاجر بنایا جاتا ہو، مقصد شہادت حسین کو پامال کیا جاتا ہو، اس مجلس عزا میں شرکت کرنا فعل حرام ہے۔ مقصد شہادت حسین کیا تھا؟ صاحب جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتے ہیں، سنی بھی جانتے ہیں، شیعہ بھی۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فجاسوہ خذونی، اے تیرو اور تلوارو، میرے نانے کا دین اگر میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ عمل کر کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے گوارا ہے، نانے کا دین مٹنا مجھے منظور نہیں ہے۔ سرداد نداد دست دست جدید حقا بنائے لا الہ تو حسین۔ امام حسین نے یہاں اسلام بچایا، مومنہ کے ایمان بچایا، اللہ کا قرآن بچایا، میں کہتا ہوں انسانوں کی انسانیت بچائی۔ اگر یزید بیعت کر لیتے آج نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ انسانیت کا نام و نشان ہوتا۔ جو انسان ہیں وہ بیوی بیٹی میں فرق کرتے ہیں، پانی شراب میں فرق کرتے ہیں، حلال و حرام میں فرق کرتے ہیں۔ یزید وہ نابکار تھا کہ پانی و شراب میں، پانی و پیشاب میں، بیٹی و بیوی میں، پوچھی اور پھوپھی اور خالہ اور بیوی میں فرق نہیں کرتا تھا، حیوانوں سے بدتر تھا۔ امام عالی مقام نے شہادت عظمیٰ قبول کر کے مسلمانوں کا اسلام بچایا، اہل ایمان کا ایمان بچایا، انسانوں کی انسانیت بچائی۔ انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین؟ ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ آج وہ لوگ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو پیغمبر اکرم کو نبی نہیں مانتے، وہ بھی حسین کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب علامہ علی نقی نے شہید انسانیت میں نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں ہندوؤں کے قول نقل کیے ہیں، سکھوں کے قول نقل کیے ہیں، تیریوں کے جو خدا کو نہ مانتے وہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا حسین اس کا، حسین اس کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا۔ لہذا امام عالی مقام سب کے محسن اعظم ہیں، لہذا ان کی عظمت کا انکار کرنا خالق اکبر کی ربوبیت کے انکار کے برابر ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دین کیا ہے؟
آدھے دین عقیدہ ہے، آدھا دین عمل ہے. اب حضول دین، فروع دین، مونن ممبر پہ اجارہ داروں نے، خون سون کے تاجروں نے جو لاکھوں روپے لے کر ہمارا دین برباد کرتے ہیں. اصول میں ہمیں مشرک بنایا، ہمیں غالی بنایا، دین سے خارج فرمایا، اور فروع دین میں ہمیں فاسق بنایا، فاجر بنایا، دین سے خارج فرمایا. یہ دے دوست صاحب تو جو پاک ہو گئے. عقائد میں کہتے ہیں ہماری اکثر کو پتہ نہیں علی کو خدا ماننا ہے یا مولا علی کو امام ماننا ہے. کہتے ہیں نمازوں میں کیا ہے، داڑیوں میں کیا ہے، شاہ جانے تھے، راہ جانے تھے، جانے یا علی نعرے لگ جاتے ہیں. عمل پہ فاسق فاجر بنایا، عقائد میں ملحد و غالی بنایا، مشرک بنایا. باقی ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا؟ قوم کو سوچنا چاہیے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے، کاروبار چھوڑ کے ہم نے مجالس سے حاصل کیا. جی چلو چلو بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ختم کرنا، تفصیل زیادہ نہیں کر رہا. قبلہ سوال یہ ہے کہ چونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا میں موجود ہیں، کیا ان سے اللہ کا واسطہ دے کر مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ خدا دے بندو الٹ نہ معاملہ کرو. اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھے رضا دو جاؤں، مجھے راضی کرنا چاہو. تمہاری حاجتیں پوری نہ کروں، تم حاجتیں پوری کرانا چاہو تو میری بارگاہ میں کوئی وسیلہ پیش کرو. ہم کہتے ہیں یا علی ادرکنی فی وسیلہ، یا علی تجھے واسطہ مولا اللہ کا میری مدد کر. مولا علی بڑے ہو گئے کہ اللہ وسیلہ بن گیا. یہ وہ یا ہے جو ذاکر پڑھتے ہیں، یہ جاہل بنایا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق حسین. ابا الفضل العباس، امام حسین کی مصیبتیں ڈالنے والے، تجھے واسطہ امام حسین کا میری مصیبت بھی ٹال دے. امام حسین بڑے ہیں یہ اب حضرت عباس بڑے ہیں. مولا الٹ ہو گیا. اللہ فرماتے آل محمد کو وسیلہ بناؤ، ہم نے اللہ کو وسیلہ بنا دیا، مولا علی کو مرکز بنا دیا. عباس، جناب عباس خود ذاکر پڑھتے ہیں، زندگی بھر کبھی بھائی نہیں کہلایا، غلامی کا دعویٰ کیا. ہم نے جناب عباس کو سردار بنا دیا، ہم جناب امام حسین کو وسیلہ بنا دیا. یہ معنی الٹ ہے. قبلہ سوال ہے کہ ایک دینی جماعت جو کے کچھ مانگنی ہو، اولاد چاہیے، جائیداد چاہیے، بیماری، صحت چاہیے، اولاد چاہیے، جو کچھ کاجے اللہ کے مانگو اور واسطہ محمد و آل محمد کا دو. یا اللہ تجھے واسطہ نبی و آل نبی کا، جو جا واسطہ نبی اور مولا علی کا، تجھے واسطہ حسین شریفین کا، تجھے واسطہ آل با کا، مجھے واسطہ بیمار کربلا کا. ہماری بیماریاں دور فرما، ہمیں نولت نعمت اولاد سے مالا مال فرما، ہمارے قیدیوں کو ریز نصیب فرما. اللہ سے مانگو
واسطہ محمد و آل محمد کا دو، یہ طریقہ صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ یا علی تجھے اللہ کا واسطہ میری مدد کر، یہ شرک سری ہے۔ قبلہ اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں براہ راست دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ آپ وسیلہ سے دعا مانگنے کو فضیلت جانتے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ یعنی قرآن مجید میں براہ راست دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرماتے ادعونی استجب لکم، تو بھی مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے وسیلہ تلاش کر کے مانگو۔ قرآن کی کتاب کہاں ہے؟ قبلہ سوال یہ ہے کہ ایک دینی جماعت کے سربراہ نے کہا ایک تقریر میں کہ قیامت والے دن لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اچانک دروازہ کھلے گا، اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا اور اس شخص سے بغلگیر ہو جائے گا۔ یہ تبلیغی جماعت کے سربراہ نے کہا تھا، اس کی وضاحت کرو۔ نام نے باہر کہے کہ یہ غلط ہے، غلط اور غلط ہے۔ خدا بند عالم کی ذات جسم و جسمانیہ سے مبرہ ہے، منزہ ہے، ایسا الہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا توحید کے بارے میں، کتابیں لکھی گئی ہیں اللہ کیسا ہے، معصوم سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا، اصول کافی میں روایت ہے کہ مولا مختصر لفظوں میں بتائیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ فرمایا دو لفظوں کو یاد رکھو، دو لفظوں کے مطابق عقیدہ رکھ لو، اللہ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ اللہ ہے، انکار نہ کرنا ورنہ ملحد بن جاؤ گے، کافر بن جاؤ گے، زندگی بن جاؤ گے۔ اللہ ہے پہلا جملہ، ایسا ہے اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قبلہ یہ آخری سوال بس کہ زنجیر زنی اور کومہ زنی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ خدا کے بندو، مقصد شہادت حسین کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ساری قوم جو چھریاں مار کے، چاقو مار کے، تلواریں مار کے وہ پوری قوم مر جائے، امام عالی مقام کے مشن کو فائدہ کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چھری سے ماتم کیا جائے، تلواروں سے کیا جائے، چاقوؤں سے کیا جائے، کوما وغیرہ کا استعمال کیا جائے، ہر سال سینکڑوں بیسوں بندے مر جاتے ہیں، جان کے طلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ کام جس میں جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو اس کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ لہذا اتنے مولا کے بلائی نہ بنو، ماتم سادہ ماتم اتفاق کرو اور دیر و بقا کرو، مقصد چین کو پورا کرو، واجبات کو ادا کرو، حرام کاموں سے دامن کو بچاؤ، عقائد کو صحیح رکھو تاکہ مشرک بن جاؤ، منافق نہ بن جاؤ، کافر نہ بن جاؤ۔ ہاتھ میں عقیدہ کا دامن، ایمان جسے کہتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں نیک عمل کا دامن، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا لبیتن الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری کائنات حیدر قرار کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی، خالق اکبر کو
جہنم بنانے کی تو ضرورت پیش نہ آتی۔ لہذا کوشش کرو کہ جہاں ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، مولا علی بھی چند قدم بڑھا کے ہاتھ پھیلا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے کہ تم میرے ہو، انشاءاللہ دنیا و آخرت سدھر جائے گی۔ اور امام حسین کے بارے میں ہم تو کہتے ہیں ہم عزادارین حسین ہیں، غمخواران حسین ہیں۔ اللہ کرے امام حسین ہمیں اپنا غلام تسلیم کر لے، جنت اپنی ہے، اس کا پٹا ہمارے ہاتھوں سے کہیں جائے گا نہیں، اور گرم آقا شولہ علی و حسین کے محبوں کے نزدیک ابھی آئے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگے جائے، بیٹھے بیٹھے دعا مانگے، دعا مانگے۔ میرے ساتھی تھکے ہیں، میں تو نہیں تھکا۔ ماشاءاللہ کافی ہے، 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے، اللہ قبول کرے۔ یا اللہ بحمد و آل محمد، یا اللہ تجھے واسطہ مصطفیٰ کا، یا اللہ تجھے محبہ علی مرتضیٰ کا، حسن مجتبیٰ کا، حسین سید الشہداء کا، جناب خاتون قیامت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری ٹوٹی پیوٹی نیکیاں قبول فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر بالا فرما، دہشت گردی کی لعنت کو ختم فرما، فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جان حیدر قرار کو ایک بنا، نیک بنا، اور فتنہ شر سے محفوظ فرما۔ مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کی اور اس سے مطابق عمل درآمد کرنے کی سعادت عطا فرما۔ بے بلودوں کو اولاد نرینہ و مدینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو لباس صحت عطا فرما، جو مرحوم ہو گئے ہیں جن میں ہمارے خادم محمد خان بھی تھے اور بڑے مومنات بھی ہیں، ان کو مغفرت فرما، آل محمد کے جوار پروار میں مقام بلند و بالا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم میں معرفت عام فرما، جہالت دور فرما، ہمارے مدرسہ دینیہ جس کا جلسہ ہو رہا ہے سلطان المدارس الاسلامیہ، اس کو دن دونی راو چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مدرسین، معاملین، آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں دور دور سے، آپ کے حاجات شریعہ پر لا۔ یا اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مولانا اختر النسیم صاحب بیمار ہیں، صاحب ملتان والے، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ باقی نجف سالبی بیار ہیں، ان کا ایم ہیں، ہماری قوم کا فخر ہیں، ان کو زیبا سے صحت عطا فرما۔ باقی یہاں تک صبح تک لگے رہے، تو علیم بذات ہے، ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، ہمارے مقاصد دینیہ پورے فرما۔ ایک ہاتھ میں دولت دنیا، دوسرے ہاتھ میں دولت دین۔ معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑا خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس دولت دنیا بھی ہو اور دولت دین بھی ہو۔ درمانہ خوش قسمت وہ ہے جس کے پاس دین ہو دنیا نہ ہو۔ درمانہ بد قسمت وہ ہے جس کے پاس دنیا ہو دین نہ ہو، اور سب سے زیادہ بد قسمت وہ ہے جس کے پاس نہ دین ہو نہ دنیا ہو۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے سب سے زیادہ خوش قسمت بنے۔ ایک ہاتھ میں دولت دنیا، دوسرے ہاتھ میں دولت دین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی و آل بیتہ الاطہار۔
سلام تو آئی ڈی تھی مجھے تو